7 میں وہ تمام جو سکھوں نے ہمارے خلاف جو پرسیکیوشن کی پنجاب میں پاکستانیوں کو مسلمانوں کو جو ذبح کیا گیا تھا اب سکھ اس کا کفارہ ادا کریں گے کیونکہ انڈین سکھوں انہوں نے اگر پاکستان کے خلاف کیا اس وقت انڈیا میں 130 سے زائد ملیٹنٹ گروپس ہیں جو انڈیا کو توڑنے کے لیے لڑ رہے ہیں. ویٹنگ پاکستان سے ایک ڈیفرنٹیشن شروع ہو کہ سارے گروپ اپنی جگہ پہ بغاوت کر دیں گے. 40% آف انڈیا نیکسلائٹس ہے جو اوپر نیکسل باڑی سے لے کے لاڈو تک سے گیا. انڈینز نے ایک مرتبہ بارڈر کراس کیا ہمارا تو پاکستان آرمڈ بریگیڈ ہمارے آرمڈ ڈویژن ود ان ویک دہلی کراس کر رہے ہیں. اب یہ کہنا چاہتے ہیں 2002 میں جو نے ڈرامہ کیا پارلیمنٹ پہ اٹیک کروا کے اس وقت فوجیں لگوائی ڈالتے ڈالتے پھر وہ کلاٹ میں کچھ کر پڑیں گے اور اس کی ریٹیلیشن ہم دیکھیے وہی عرض کر رہے ہیں نا کہ آپ کو یہ پاکستان کے خلاف فساد کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں. ہسٹری از وٹنس ٹو دس. اب کس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکن ان کے ساتھ ہوں یعنی اگر ہم انگریزی میں سکیں انڈینز وانٹ ٹو فائٹ ٹو دی لاسٹ امریکن تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پاکستان کے ایٹمی کے ہاتھ میں جانے والے ہیں اور پاکستان میں انڈین پریزنس ہے وہ نیٹو کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو سافن یو آؤٹ فرام ود ان. لیکن ان کی انفارچونیٹ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان یوگوسلاویہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے. یوگوسلاویہ کو تو توڑ کے ہمارے کو ڈیولپ کر دیا. ہم 17 کروڑ بھی ہیں ایک آئیڈیالوجی پہ بھی ہیں نیلے پار بھی ہیں اور ہماری فیڈرل آرمی پورے ملک کے ساتھ الحمدللہ پیار کرنے والی اپنے صوبوں کے خلاف لڑنے والی نہیں ہے جیسے یوگوسلاوین آرمی لڑی تھی. اور جو ایلیمنٹس انہوں نے پیدا کیے انڈینز نے ان کا سر کچلا چلا گیا ہے پاکستان میں. تحریک طالبان ہوں سوات والے ہوں وزیرستان والے ہوں اب وہ اٹھا تو کر سکتے ہیں الحمدللہ کو اسٹریٹجک تھریٹ ہم نہیں دے سکتے. چلو یہاں پہ ساری بات ہوگی. فہیم بس سوال کریں گے میں ایک تھوڑی چیز کنٹینیو کر دوں. انڈیا کی تو ہم نے بات کر لی ہے یہ ایکسٹرنل تھریٹ ہمیں جو ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ پہ آ رہے ہیں انٹرنلی بھی پولیٹیشین تو وہ ساری بھی دے بیٹھے ہیں ہمارے بڑے بڑے کرتا دھرتا ہوں وہ نہیں بول سکتے. یہ اتنے بھی یہاں پہ گیسٹ آتے میرا تو سوال ضرور ان سے یہی ہوتا ہے کہ امریکہ سے پیار کس دن ختم ہونے والا ہے ہمارے اس سے جان کیسے چھڑائیں گے کیونکہ ہمارے آتے ہیں ان کے گریڈ کس 22 کا آفیسر آتا ہے اور ہمارے والے منسٹر صاحب یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیے ہم آپ کو بات بتائیں کہ جب حکمرانوں کا رزق حرام ہو ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہوں امریکن کے ان حکمرانوں کے ایسٹس سارے امریکہ اور یورپ میں ہوں یہ کس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے جب بھی پاکستان میں اس کے بعد جو بھی اور پھر وہ اس پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہوگا. یہاں پر ایسے ایسے حکمران بھی ہمارے پر مسلط ہیں جن کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے. دے ناٹ ایون آر سٹیزنز. پچھلے پرائم منسٹر کی بات تو نہیں اور بہت سارے ابھی وہ صاحب جو کراچی کنٹرول کر رہے ہیں ان کے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ بنا وہ تھی پاکستانی فورن آفس میں ہماری گورنمنٹ تو ہم ان کو کریں کہ کس طرح آپ کا ایک شہری پاکستان میں بیٹھ کے دہشت گردی کر رہا ہے. دا پوائنٹ از آپ کو علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی پر قائد اعظم جیسے لیاقت علی خان جیسے چاہیے جن کو اسرائیل نے اس وقت کروڑوں روپیہ آفر کیا تھا کہا تھا کہ آپ اسرائیل تسلیم کر لیجئے پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے تو لیاقت علی خان نے اس کو جواب دیا تھا کہ جینٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل. ہماری عزت بیچنے کے لیے نہیں ہے اور جب آنے پڑتے ہیں ادھر دیتے ہیں ہمارے کے بارے میں جب ایم ایل کانسی کو ہم نے اٹھا کے حملہ کیا تھا تو تھنک جب ہمارا صدر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم نے سینکڑوں لوگ پکڑ کر امریکہ کو دیے اور لاکھوں ڈالر کمائے اس کے نتیجے میں پھر وہ کیوں عزت کرے گا. دیکھیے اب یہ غیر ریکلیم کرنی ہے بیسکلی ہمارا سارا ایشو اس پر سیلف رسپیکٹ عزت اقبال اس کو خود ہی کہتے ہیں. چوتھی دفعہ جو ہے وہ میں نوٹس کیا آئی ایم ریئلی مطلب کہہ دیتی ہوں ویری بلنٹلی کہ جو ہے وہ
امریکہ ہمارا دشمن ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے. ایک دو دفعہ ایسی کالز ہمیں بیچ میں ریسیو ہو گئی جس کے اندر لوگوں نے کہا کہ نہیں, تو ایک گھر ہے اور اس نے ڈیوائڈ کیا ہے, جس کے اوپر آئی تھنک آل آف ویری اینگری بٹ وی ڈنٹ سے اٹ مچ. وٹ ڈو یو تھنک شوڈ بی دا میسج ٹو دوز پیپل؟ میں سمپل کو کہتے ہیں آئی ایگری, بات بالکل ٹھیک ہے, گھر کو تقسیم اب ہو تو گیا ہے, لیکن اب دوبارہ امن چاہیے. اگر ان کا سولوشن یہی ہے کہ ایک بڑا ملک بن جانا چاہیے, باؤنڈریز ختم ہو جانا چاہیے, اور محبت اور پیار کی ساری داستان ہونی چاہیے, امن کی آشا ہونی چاہیے, تو سارے ہم یہ ساری باتیں ایگری کرتے ہیں, لیکن ہماری صرف ایک کنڈیشن ہے, یہ جو بڑا ملک بنے گا نا, اس کا نام پاکستان رکھیں گے. تو اس کو ہم نہیں مانتے. اچھا, ایک چیز دماغ میں آتی ہے سب کے, آپ نے کہا کہ ایسٹ پاکستان کے بعد سب سے بڑی کرائسس میں آج پاکستان ہے, اور پاکستان تھا, اللہ کے فضل سے ہم نکل آئے. اچھا چلے, ایسے کہہ رہے تھے, کہتا ہے نا انما العسر یسرا, ہر تنگی میں ایک ثانی بھی ہوتی ہے. ایوری کرائسس یونائٹس دس نیشن. 65 کی وار دیکھ لیجئے نا, اس سے پہلے تم کنفیوز موب تھے, اس جنگ نے ہم کو متحد کر کے قوم بنا دیا. اسی طرح تو یہ اگر غلطی کی ہماری قوم بتا رہے ہیں, یہ جعفر میر صادق حکمران میں بھی ہیں, ہمارے ہر معاشرے کے ہر طبقے میں موجود ہیں, اس کے باوجود پاکستانی پیٹریوٹس اس وقت جتنے زیادہ ہوپ فل ہیں, جتنے زیادہ اگریسو ہو کر رسپونڈ کر رہے ہیں. سر آپ سارے پاکستانی تو انہی لوگوں کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں بار بار لاتا. اب میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی عوام ہے, کیا وہ سب ان پڑھ ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ کس کو آگے لانا ہے, کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو اپنے ایز اے لیڈر دیکھنا ہے سامنے؟ دیکھیے, ہماری آئیڈیالوجی کمزور ہو چکی ہے. نیشنل لیول پر جب آپ نے کچھ لوگوں پر پابندیاں ایسی لگا دی ہیں کہ 6, 7, 8 بڑی سیاسی جماعتیں اندر آتی ہیں, ملک میں ٹوٹل کو 150-200 سیاسی جماعتیں رجسٹر ہوئی ہوئی ایکشن میں کھڑی ہوتی ہیں, اتنی بڑی دھول مچائی گئی, دھول لگائی گئی ان کی آنکھوں میں کہ لوگوں کے پاس چوائس نہیں تھی. آپ اگر اس دفعہ کی الیکشن کے ریزلٹس بھی دیکھیے تو جو پارٹی اس وقت کر رہی ہے اس کے پاس 14% ووٹ ہے. دس از ناٹ رول آف میجورٹی, دس از رول آف دا مائنورٹی انڈر فساڈ آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے ڈرامے کے نیچے 14% ووٹ ان کے پاس ہے. سو دا پوائنٹ از, دیکھیے ملک کا پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ اشرافیہ ایلیٹ طبقہ تو ووٹ ہی نہیں دیتا جا کے, اور ووٹ وہ دیتا ہے جو 80% اس ملک کا دیہاتی اور رورل ایریا, یا وہ لوگ جن کی تعلیم کم ہے, جو بیچارے صرف اپنی برادری لٹرلی اپنے کیونکہ معاشرے میں سیکیورٹی نہیں ہے, کسی کو عزت آبرو محفوظ نہیں ہے, تو لوگ مطلب الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے, لوگ برادریوں میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں سیاست یا پیروں کی ہوتی ہے یا وڈیروں جاگیرداروں کی ہے, یا برادری فیوڈلزم ہے نا سر, فیوڈلزم ہے, تو اس کا مطلب پھر الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. ایگریڈ. اس معاشرے میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن پروسیس پھر آپ یہ کریں جیسے ایران نے کیا. سی واٹ ایران ہیز ڈن. لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی کے ہمارے پاس وہی شکل ہو سکتی ہے جو ہمارے پاس ہے. ربش. ایرانین ڈیموکریسی کو خلاف ہے, لیکن دنیا میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایران میں ڈیموکریسی نہیں ہے. لیکن ایران میں کیوں پرابلم نہیں ہوتی؟ ایران میں ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, دیر نو پولیٹیکل پارٹی نہیں رہا. تو پھر کیا ایسا کوئی ماڈل ہم نہیں بنا سکتے پاکستان میں جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کم کر دی جائے؟ لہٰذا جب پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے ختم کی تو ایک احمدی کلاس اسکول ٹیچر کا بیٹا بھی ملک کا صدر بن گیا. جا سر کوئی پولیٹیشین آتا ہے وہ پاکستان میں اگر کرپشن کرتا ہے, باقی ساری یہ بیوروکریٹس جو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, اس کا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے مطلب وہ تو ایک بندہ ہوتا ہے یا پارٹی. ہم آپ کو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیے, جب آپ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن بھی انسانوں کا بنایا نا, اللہ کا بنایا ہوا تھا. کیونکہ ہم سسٹم بھی اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یا تو سسٹم بالکل ختم کریں یا پھر اس کو چینج کریں یا لوگوں کو چینج کریں. قائد اعظم سے جب پوچھا گیا, قائد اعظم سے وقت لائرز نے پوچھا تھا پاکستان کا دستور کیا ہوگا, تو قائد اعظم نے کہا پاکستان کا دستور قرآن و سنت ہوگا. اور دیکھیے انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن ہوا نہیں ہے, وہ ایک ٹریڈیشن آزاد قوم اپنے فیصلے خود کرتی ہیں. وہ اپنے آپ کو کسی لائر کے کسی وکیل کے لکھے ہوئے قانون پہ قومیں نہیں چلتی, قوموں کو آزاد ہونا پڑتا ہے. سرکمسٹانسز انوائرمنٹ بدل جاتی ہیں. یو نیڈ ٹو کم اپ ود نیو آئیڈیاز تھرو دی چیلنج. اگر آج پاکستان میں اس قسم کی جمہوریت نہیں چل سکتی ہے تو وی شوڈ ہیو آئدر سینڈیکیٹ ڈیموکریسی, سینسٹائزیشن جو ہے وہ اس وقت تو نہیں ہے. صرف یہ بتا دیں کیریٹ ہماری قوم کے لیے بہت. علامہ اقبال سے جب جنیدی اور ارد شیری اکٹھی ہو جائے تو اس ملک میں کام ہوگا. جنیدی اور شیری کا مطلب جنید بغدادی کی اسپرچویلٹی. آپ کو ظالم ڈکٹیٹر نہیں چاہیے, بیناولنٹ ڈکٹیٹر چاہیے. آئدر یو ہیو اے بیناولنٹ ڈکٹیٹر اور یو ہیو اے اسپرچوئل ڈیموکریسی. اقبال نے دونوں لفظ بات کی ہے. اسپرچوئل ڈیموکریسی انہوں نے کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں اسلام کی ایسی جمہوریت جس میں روحانیت ہو.
روحانیت کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو. روحانیت کا مطلب ہے کہ جس میں بادشاہ وقت یہ نہ کہ عدالت سے ثابت کرو کہ میرے پاس راکوٹ پیلس کہاں سے آیا اور میرے پاس یہ $60 بلین اس اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا. بیکاز ہی ہیز ٹو آنسر ہمسیلف کہ میرے پاس یہ حرام دولت کہاں سے آئی. جی میں تھوڑا سا I'd like to bring the discussion back to what youth desires today, which is دو ٹوک راستہ کہ اب کیا کریں.